آج ہم نے اس گنجے سر والے شخص کو سفید رنگ کا کلر لگا کر بھوت کیوں بنایا اور اچانک بارش کے آنے کی وجہ سے ہمارا کتنا سارا نقصان ہو گیا، سب کچھ آپ کو میرا ولاگ دیکھ کر پتا چلے گا۔ میرا مزدوری پر جانے کا ٹائم صبح 10 بجے شروع ہوتا ہے۔ جب میں مزدوری کے لیے نکلتا ہوں تو دیکھتا ہوں سامنے دو ارباب ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں جا کر ان کو سلام کرتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں الیوم مزدوری فی، تو وہ بولتے ہیں ایوا، پھر مجھے گاڑی کی چابی دے دیتے ہیں۔ دونوں اربابوں کو گاڑی میں بٹھا کر ہم لوگ روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو راستے میں ہمیں ایک اور مزدور مل جاتا ہے جو بولتا ہے پورے ہفتے میں میری ایک بھی دیہڑی نہیں لگی، تو پلیز مجھے بھی کام پر لے چلو۔ تو ارباب بولتا ہے تم بھی آ جاؤ۔ تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد ہم دونوں مزدور کہتے ہیں جی ہم کام پر ٹھنڈا پانی پیئیں گے، گرم پانی سے ہمیں پرہیز ہے۔ تو راستے میں ہم اپنے لیے پانی کو ٹھنڈا کرنے والی برف لیتے ہیں، پھر روانہ ہو جاتے ہیں کام کرنے والی جگہ پر۔ جیسے ہم کام کرنے والی جگہ پر پہنچتے ہیں تو ارباب لوگ کہتے ہیں گاڑی کو اندر ٹھہرا دو۔ گاڑی کو اندر کھڑا کرنے کے بعد میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں کہ آج کی دہاڑی تو لگ گئی۔ جیسے ہی میں کمرے کے اندر داخل ہوتا ہوں تو وہاں پر دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر میں سوچتا ہوں یہ لوگ بھی ارباب ہوں گے، لیکن ان کی حرکتوں کی وجہ سے مجھے لگ رہا تھا یہ کہیں سے بھی ارباب نہیں ہے۔ باتوں ہی باتوں میں مجھے تھوڑی سی نیند آ گئی تو کسی پرندے کی آواز سن کر میں نیند سے جاگ گیا۔ تو میں نے دیکھا یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ سامنے ٹیبل پر کھانا رکھا ہوا تھا، کھانا دیکھ کر میرے منہ میں پانی آ گیا۔ اس کے بعد میں چلا گیا باہر۔ میں نے باہر جا کر دیکھا تو بدخیں ٹھہری ہوئی تھی۔ ہم لوگ ان کو بڑی بدخیں کہتے ہیں، آپ لوگ کیا کہتے ہیں کمنٹس کر کے ضرور بتانا۔ پھر میں نے دیکھا یہاں پر ایک بندہ بیٹھا کام کر رہا ہے، تو میں نے پوچھا گنجے بھائی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا رکو ذرا صبر کرو، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص کپڑوں سے باہر آ گیا اور اپنے آپ کو مٹی لگانے لگا۔ میں نے پوچھا بھائی صاحب لوگ تو تیل کی مالش کرتے ہیں اور تم اپنے آپ کو مٹی لگا رہے ہو، آپ کا دماغ خراب ہے کیا؟ غصے میں لال پیلا ہو کر وہ مجھے جونی سن والی باڈی دکھا کر ڈرانے لگا۔ پھر پورے جسم پر مٹی لگانے کے بعد جو میرے ساتھ مزدور آیا تھا، میں نے پوچھا ارے بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا یہی تو ہماری مزدوری ہے، اس کے سارے جسم کو سفید رنگ کے کلر سے ڈھکنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رہنا ہے۔ وہ بیچارہ ہاتھ دھونے کیا گیا، اس گنجے نے اس کی ساری محنت کو ضائع کر دیا۔ سفید کلر کو اتار کر پھر دوبارہ سے مٹی لگانا شروع کر دیا۔ میں سوچی جا رہا تھا آخر یہ کر کیا رہا ہے؟ سارے جسم پر مٹی لگانے کے بعد یہ ٹیبل کے اوپر چڑھ گیا۔ میں نے کچھ پوچھنا چاہا تو اسٹیچو کی طرح رک گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد زور کی بارش آنا شروع ہو گئی۔ اس گنجے کو بارش والے پانی سے بچانے کے لیے چھاتا دے دیا گیا اور دوسری طرف ہمارے ارباب بارش والے پانی سے بھیگ رہے تھے، تو انہوں نے کال کی یہاں پر ایک گاڑی بھیجو، ہم بارش میں پھنس گئے۔ تو فوراً ایک گاڑی آ گئی۔ تیز بارش آنے کی وجہ سے ہمیں مزدوری سے چھٹی کرنی پڑی، جس کی وجہ سے ہمارا بہت سارا نقصان ہو گیا۔ پھر گاڑی میں بیٹھ کر دیرے کے اوپر پہنچ گئے۔ کیچڑ بہت زیادہ تھی اس لیے آرام سے چل کمرے کی طرف جا رہے تھے، تو جا کر دیکھا کمرہ پہلے سے بھرا ہوا ہے، کہیں پر بھی بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ بارش رکنے کے بعد موسم بہترین ہو گیا، سب لوگ باہر نکل کر موسم کو انجوائے کرنے لگے۔ لیکن ہمارے اربابوں نے کہا یہ بھی کوئی انجوائے ہے؟ ایسا موسم ہے اور کھانے والا سین نہ ہو، یہ تو ہو بھی نہیں سکتا۔ پھر ان لوگوں نے ایک ٹانگ کے سائز والا پیزا منگوا لیا، سب لوگ کھانے لگے، تو میں نے بھی بغیر پوچھے جا کر ایک پیزے کا ٹکڑا اٹھا لیا۔ پھر میں نے بھینس کے سائز والا منہ کھولا اور بڑا والا چک مارا، تو بہت مزہ آیا۔ پیزا وغیرہ کھانے کے بعد ہم لوگوں نے کپڑے چینج کر لیا اور چلے گئے چھوٹے ارباب کے پاس کہ ہماری دہاڑی کا حساب کرو۔ اس نے کہا بڑے ارباب کے پاس چلے جاؤ، وہ آپ کو آپ کی دہاڑی کا حساب دے دے گا۔ پھر ہم لوگ چلے گئے بڑے ارباب کی طرف، تو اس نے ہماری دہاڑی کا حساب کیا اور کہا کہ کل کو بھی کام پر آنا ہے۔ ہم نے کہا کل کو بھی اگر یہی گنجے والا سین ہوگا تو ہم کام پر نہیں آئیں گے، تو انہوں نے کہا نہیں نہیں کل کو نیا ولاگ ہوگا، آپ لوگ دیکھنے ضرور آنا۔ پھر ہم لوگوں نے کار نکالی اور روانہ ہو گیا گھر کی طرف۔